اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن کی طرف جو بھی متوجہ ہوتا ہے قرآن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میرے نزدیک آ جاؤ میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم ایک پالش میرے نزدیک آؤ میں 10 پالش تمہارے نزدیک آ جاؤں گا۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے نزدیک کر دیتا ہے، ان کے دماغ کے نزدیک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ 133 آیات تک، آج میں 134 آیات سے شروع کر رہی ہوں، سورۃ نساء اور 5واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ من کان یرید ثواب الدنیا عند اللہ ثواب الدنیا والآخرت، جو ارادہ رکھتا ہے ثواب دنیا کا بس اللہ کے پاس تو ہے ثواب دنیا اور ثواب آخرت۔ جو دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دنیا ان کو دیتا ہوں، اور اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے دونوں مانگو، جسے ہم کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہم ربنا، اے رب ہمارے، اللہم ربنا آتنا ہمیں دے دے دنیا میں اور آخرت میں، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا دے عذاب دوزخ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا خالی کیوں مانگتے ہو، مجھ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، میں دونوں دوں گا۔ دنیا بھی دیتا ہوں، دنیا میں بھی کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا، کسی کو ننگا نہیں چھوڑتا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا مددگار ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ جو ارادہ رکھتے ہیں ثواب دنیا کا پس اللہ کے پاس تو ہے ثواب الدنیا والآخرت، ثواب دنیا اور آخرت بھی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کہ جیسے بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں سنتا ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یا یہاں بھی پھر انصاف اور بے انصافی کی طرف آتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو، کونوا قوامین تو کھڑے ہو جاؤ بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ گواہی اللہ کے لیے۔ اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو، اے لوگو اے مومنو تم ایمان لائے ہو تو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، گواہی دو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگر تمہارے رشتہ دار ہوں، اول والدین یعنی تمہارے اپنے ہوں، اول والدین یا ماں باپ ہو، والاقربین یا رشتہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ بات کریں گے اللہ کے لیے اور ڈنڈا ماریں گے بھائی کے لیے، نہیں، بھائی کے لیے بات بھی اللہ کے لیے، ڈنڈا بھی اللہ کے لیے۔ تو تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ۔ جیسے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں انصاف نہیں رہا، قانون نہیں رہا، قانون کی دھچکیاں اڑا دی ہیں ان جرنیلوں نے، ان پارٹیوں والوں نے، قانون تو رہا ہی نہیں۔ پہلے بھی غریب کے لیے نہیں تھا، اب تو امیر کے لیے بھی نہیں ہے، جو بھی پکڑتا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ دنیا و دولت کے لیے نہیں، یہ امریکہ کے لیے نہیں، یہ نوازی موازی کے لیے نہیں، یہ زرداری مرداری کے لیے نہیں، یہ فضل رحمان جو ہیں یہ ٹکیوال مولانا، یہ ان کے لیے نہیں، نہ جرنیلوں کے لیے۔ جرنیل کون ہے؟ آج ہے کل چلا جائے گا جرنیل، اور اس جرنیل نے تو اپنے آپ کو وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ اپنے کو بھی شرما دیا، اپنے خاندان کو بھی شرما دیا۔ معصوم منیر نے تو اپنے خاندان کو بھی شرما دیا۔ ظالم، تم نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، قرآن کے قاری ہو، تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کے ساتھ گواہی دو اللہ کے لیے، ولو انفسکم اگر تمہارے اپنے ہو، یا بالوالدین یا ماں باپ ہو، والاقربین یا رشتہ دار ہوں۔
تم انصاف کے لیے گواہی دو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان یکن غنیًا و فقیرن، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولاہما، اللہ تعالیٰ دوست دونوں کا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے لیے، اگر وہ غریب ہیں یا فقیر ہیں یا غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تم غنیوں کے لیے یعنی مالداروں کے لیے یا امریکہ کے لیے زور زبردستی کے لیے تم ایسا کر رہے ہو، مظلوم پاکستانیوں کو، بے کس اور بے جار مددگار پاکستانیوں کو تم اندر دھکیل رہے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بچے باہر کیا کھائیں گے، انہیں بیوی بچے، ان کے ماں باپ بوڑھے باپ ہوں گے، ان کے ماں باپ بیمار ہوں گے۔ ظالم خدا تجھے دنیا میں بھی خراب کرے اور آخرت میں بھی خراب کرے، اور تم خراب ہوگے، جرنیل تم خراب ہوگے۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو اگر تم کرنا چاہو، نہ یہ زرداری کر سکتے ہیں، نہ نوازی موازی کر سکتے ہیں، نہ یہ فضل مزل جو ہے ٹکیوال ملا یہ نہیں کر سکتے، تم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست دونوں کا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کا بھی دوست ہے، فقیر کا بھی دوست ہے۔ فقیر سے غنی سے لے لے گا، فقیر کو دے دے گا، تم کیا کر سکتے ہو؟ پھر وہ اسی فقیر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، مت تابعداری کرو اپنی خواہشات کی تابعداری نہ کرو، جو تمہارے دولت دنیا، جو تمہارے ڈالر مل رہے ہیں، جو کتنے خرب میں تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اپنے خاندان کو بیچ دیا ہے، تم نے پاکستان کو بیچ دیا ہے، عوام کو بیچ دیا ہے۔ ظالم خدا تجھے خراب کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان تعدلوا، انصاف کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور زبان کو پیچ نہ دو، کبھی اس طرف زبان جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی کفر کی طرف، کبھی اسلام کی طرف، نہ تو تم تو مرتد ہو، تم تو نہ کفر میں ہو نہ اسلام میں ہو۔ اور تعرضوا، اور منہ مت موڑو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ اگر لوگ خبردار نہیں ہیں تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ، یقین کرو، باللہ اللہ پر، ورسولی و رسول پر، والکتاب الذی، و کتاب وہ، نزل علی رسولہ جو نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی، و کتاب وہ، انزل من قبل جو نازل کی تم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر۔ میں تمہیں کہتی ہوں تم قاری قرآن ہو، تم حافظ قرآن ہو، تم اس کی قرآن کی بحرمتی نہ کرو، قرآن کی خاطر تم اپنے عمل درست کر لو، اپنے عادتیں درست کر لو، یہ نہ کرو۔ تم ایمان لاؤ، یقین کرو اللہ کرو، رسول پر، اور کتاب وہ جو تمہیں دی گئی، تم بعد نازل کی ہے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو نازل کی تم سے پہلے، جو نازل کی ہے تم سے پہلے، تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں پر بھی یقین کرو، ان میں بھی انصاف ہے، ان میں بھی بے انصافی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ان پہ تخریب کر لی ہے ان کے قوم نے، ہم نے تفریق نہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ سے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں سے، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں سے، وَرَسُولِهِ، اور پیغمبروں سے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز قیامت سے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک وہ گمراہی دور میں پڑے ہوئے ہیں۔ قاسم منیر، تم گمراہی دور میں پڑے ہوئے ہو، یہ تم کافروں، تم میں کیا فرق ہے کہ تم یہ قرآن پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انکار کرتا ہے اللہ سے، یہ انکار اللہ سے کر رہے ہو، رسول و ملائکتی، اور یہ کافر نہیں مانتے اس کو، کافر جو ہے وہ قیامت کو اور فرشتوں کو نہیں مانتے، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں کو، ہماری کتاب کو وہ نہیں مانتے، ہم ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، وَرَسُولِهِ، اور رسولوں سے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ انکار کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ شریک ہو، تم ایسا ہی کر رہے ہو۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک تم گمراہی دور میں پڑے ہوئے ہیں،
تم گمراہی دور میں پڑے ہوئے، تم نزدیک نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے، ہماری زبان، ہمارا دل و دماغ قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر فیصلہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں سے کی مدد کرے جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔